ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آج خصوصاً ہم سب کو اس کے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق رحمت فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے، خصوصاً نام نامی اسم گرامی سید المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان قوم و ملت، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ انبیاء کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے جس عنوان پر آپ کے سامنے لبگسائی کرنی ہے وہ عنوان ہے مثالی مسلمان۔ آج کا ٹاپک ہے مثالی مسلمان۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مثال بنائے۔ ہر مسلم نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مسلم مثالی نوجوان بنانے کی بھرپور کوشش کرے۔ ہر خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مثالی خاتون شمار کرے۔ قوم و ملت کے بزرگ، قوم و ملت کے رہنما و رہبر، قوم و ملت کے سماج کے بڑے لوگ، اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے اندر ایک مثال قائم کرے۔ مثالی زندگی، ہماری یہ مثالی زندگی پوری دنیا کے لیے ایک عبرت اور نمونہ ہے، کیونکہ ہم الگ ہیں، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا دستور الگ ہے، ہمارا اصول الگ ہے۔ ہم اس لیے الگ ہیں کہ صرف ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ الگ ہے، ہمارا منہج الگ ہے، ہمارا سوچ، ہماری تصور، ہمارے خیالات سب الگ ہے۔ اور یہ الگ ہونا مطلب ہم سب کے سب، ہمارا سارا معاملہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا دراصل یہی ایک مثالی زندگی ہے۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، اپنے خیالات کو بدلے، اپنے شب و روز کے معاملات کو بدلے، اپنے اندر پائی جانے والی ہر ایک خرابی اور خامیوں کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری اصلاح کی ضرورت نہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو عمل کیا ہے یہ میرے لیے کافی ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک و پارسا ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا متقی و پرہیزگار کوئی نہیں ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا سخی اور داتا ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا سب سے زیادہ مقرب ہوں، اسے چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقرب اللہ کی نظر میں کوئی نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کو مثالی زندگی بنا۔ انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستی، سب سے محبوب ہستی، اللہ کی نظر میں سب سے برگزیدہ ہستی اگر کوئی ہے وہ صحابہ کی جماعت۔ صحابہ کی زندگی کو کھنگالیں، صحابہ کی زندگی کو ٹٹولیں، صحابہ کی زندگی اور اس کی تاریخ کو دیکھیں۔ وہ اتنے اچھے ہونے کے باوجود بھی، اتنے سچے ہونے کے باوجود بھی، اتنے نیک اور پارسا ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی ایک مثالی زندگی تھی۔ آئیے ہم چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔
انبیاء علیہ السلام سے صحابہ تک کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ انبیاء علیہ السلام جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کی عملی زندگی کو ایک مثالی زندگی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اس میں دنیا کے جتنے بھی اچھے انسان ہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، سارے کے سارے پھیکے پڑ جائیں گے، کیونکہ انبیاء سے بہتر ہم ہو نہیں سکتے، انبیاء سے بہتر ہم ہو نہیں سکتے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی مثال کو اللہ رب العالمین نے قائم کیا۔ فرمایا انبیاء کیسے تھے، انبیاء کیسے تھے، اللہ کے جو نبی و رسول ہوتے تھے وہ کیسے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ انبیاء علیہ السلام خیرات نیک کام میں جلدی کرتے ہیں، بھلائی کو اپنانے میں، نیکیوں کو اپنانے میں، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے میں، اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو مقرب اور اچھا بنانے میں انبیاء علیہ السلام کا یہ اصول رہا ہے کہ خیرات یہ جلدی کرتے تھے۔ مثالی زندگی اس مسلمان کے لیے ضروری ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو کہ وہ نیک کام کو اپنانے میں دیر نہ کرے، نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرے، نیکیاں اپنانے میں انسان کے اندر کوتاہی پیدا نہ ہو۔ یہ انبیاء کی صفت تھی جو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ انبیاء علیہ السلام بھلائی اور نیکی میں جلدی کرتے تھے، بھلائی اور نیکی میں جلدی کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی ایک صفت تھی، اتنا کافی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، اور اللہ رب العالمین کو رغبت اور رہبت کے ساتھ پکارتے تھے۔ یہ دو عربی لفظ ہے، رغبت اور رہبت، رغبت اور رہبت کے ساتھ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کو پکارتے تھے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، یہ رغبت اور رہبت کیا ہے؟ رہبت کے معنی ڈرتے ہوئے، میں نے نماز پڑھی، نہ جانے میری نماز قبول ہوئی یا نہیں، نماز پڑھی، نماز کی قبولیت کے لیے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ تو میری نماز کو قبول کر لے۔ میں نے صدقہ و خیرات کیا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ صدقات قبول ہو رہا ہے یا نہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ میں نے جو بھی صدقہ کیا ہے یہ صدقہ تو قبول کر لے۔ اسی طریقے سے جو بھی نیکیاں ہیں، جو بھی بھلائیاں ہیں، جو بھی اچھے کام ہیں، وہ انجام تو دیتے ہیں اور انجام دیتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں۔ ڈر کس بات کا؟ میری عبادت کہیں اللہ کی نظر میں ناقابل قبول نہ ہو جائے، میری محنت کہیں اللہ کی نظر میں ضائع نہ ہو جائے، میری عبادت کہیں اللہ کی نظر میں حقارت نہ کر دی جائے۔ اسی لیے رغبت کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ رغبت، یہ رغبت کا مفہوم ہے۔ رغبت کیا ہے؟ رغبت لذت، انٹرسٹ، شوق، ذوق، لگن، اسے رغبت کہتے ہیں۔ عمل کرتے ہوئے کبھی بیزار نہ ہونا، نمازیں پڑھتے ہوئے کبھی بیزار نہ ہونا، نمازیں پڑھتے پڑھتے چھوڑ دینا، روزے رکھتے رکھتے چھوڑ دینا۔ سچائی پسند انسان ماشاءاللہ پاک دامنی کے تمام تر اصول و ضوابط کو اپناتے رہے، لیکن آپے سے باہر ہو گیا اور اپنے اندر وہ تمام برائیاں نافذ کر لی جو ایک انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رغبت ہے کہ عبادت میں لذت ہو، عبادت میں شوق ہو، اللہ کی یاد میں ایک تڑپ ہو، ایک لگن ہو، اللہ کی عبادت میں ایک لذت ہو۔ یہ رغبت اور رہبت دونوں چیزیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی مثالی زندگی کو قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت اپنے آپ کو مثالی بنا سکتا ہے۔ صفت اس کے اندر یہ ہو کہ وہ نیک کام میں جلدی کرے، رغبت اور رہبت یہ دو چیز اپنائے، یعنی لذت، شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی طرف سے اپنی عبادت کو قبول کروانے کی کوشش کرے۔ یہ ایک مثالی زندگی کی پہچان ہے۔ آگے سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثالی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام
جو دل کے اچھے، زبان کے سچے، جن کے خیالات اچھے، جن کی پوری زندگی اچھائیوں پر بھری پڑی ہے، لیکن ان کا تصور، ان کے خیالات اور ان کا جو سوچ تھا، اس سوچ کی مطابقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں واضح کیا، فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم کانوا، کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اہل ایمان کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ مومن کیسے ہوتے ہیں، مومن کو کیسے ہونا چاہیے۔ آج سماج و معاشرے کے اندر کوئی اگر 5 وقت کی نمازی بن گیا، سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا مجاہد دنیا میں کوئی نہیں، اور اس نماز کے آڑ میں اگر دیکھا جائے ان کے معاملاتی زندگی، ان کی معاشی زندگی، ان کی تجارتی زندگی، ان کی اخلاقی زندگی، ان کی دیگر معاملات میں اگر جائزہ لیا جائے تو صرف نماز ٹھیک ہے، باقی وہ زبان ٹھیک نہیں ہے، باقی ان کے معاملات گندے ہیں، ان کا اخلاق گندا ہے اور دیگر چیزیں۔ نماز تو ٹھیک ہے، نماز 5 وقت پڑھ لیتا ہے، لیکن صرف نماز ہی پڑھنا ہے، باقی جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں، یہ مثالی زندگی اور مثالی مسلمان کی پہچان نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی ایک صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل ایمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ آیت صدقات کی مناسبت سے ہے، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ کی نظر میں اگرچہ وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے اسے دیا وہ اللہ کے راستے میں دیتے، ان کی جو حیثیت تھی اس حیثیت کے مطابق وہ اللہ کے راستے میں لٹاتے بھی ہیں، اور دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ صدقات کے بارے میں اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ ایک مثالی زندگی کی بہترین صفت اور بہترین مثال اللہ دکھائی کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، دینا ہے دیتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، ان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں دینا کوئی غلط کام، نماز پڑھنا کوئی گناہ ہے، روزہ رکھنا گناہ ہے، نیکی ہے، اچھا کام ہے، اچھا کام کرنے کے باوجود بھی اس کا دل کانپتا ہے۔ کس لیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے جو عبادتیں کی، جو نیکیاں کی، وہ اللہ کی نظر میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ترمذی شریف کی روایت، اس حدیث کے ضمن میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول، ڈرنا تو اسے چاہیے جس نے چوری کی ہے، ڈرنا تو اسے چاہیے جس نے زنا کیا ہے، ڈرنا تو اسے چاہیے جو شراب پیتا ہے، ڈرنا تو اسے چاہیے جو ڈاکہ ڈالتا ہے، ڈرنا تو اسے چاہیے جو قتل کرتے ہیں، ڈرنا تو اسے چاہیے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہاں جو ڈرنے کی مراد ہے اس سے وہ لوگ نہیں ہیں جو تم سمجھ بیٹھی ہو، بلکہ اس سے وہ لوگ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکی ہمارے لیے قیامت کے دن رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ انسان نیکیاں کیوں کرتے ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بروز قیامت اسے نجات مل جائے، بروز قیامت اسے ذلیل ہونا نہ پڑے، بروز قیامت اسے کامیابی میسر ہو، بروز قیامت وہ اپنے آپ کو کامیاب بنا لے۔ لیکن اگر عبادت کرتے ہوئے انسان کی عبادت بیکار ہو جائے تو پھر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ہم سورہ غاشیہ میں پڑھتے ہیں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، ان کے اتنے سارے اعمال موجود ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا عمل اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب نہ ہوگا۔ حضرات گرامی، خواتین اسلام، کہنے کا مطلب ہے کہ مثالی زندگی ہمیں اور آپ کو بنانا ہے، اپنی زندگی کو مثالی زندگی بناؤ۔ کیسے بنانا ہے؟ اسی مناسبت سے میں نے انبیاء کے کچھ مثالیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل ایمان کے اوصاف، جن کو پیش کرتے ہوئے یہ پیغام یہ دینا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی مثالی زندگی کیسے بنانا ہے۔ آپ تاجر ہو، مثالی تاجر بنو۔
آپ بزنس مین ہو، مثالی بزنس مین بنو۔ اگر آپ حکم ہیں، سماج و معاشرے کے اندر آپ کا رتبہ ہے، آپ کا اونچا مقام ہے، سماج و معاشرے میں آپ کو عدل و انصاف کے لیے، فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ وہاں بھی اپنے فیصلے کو مثالی فیصلہ بناؤ، مثالی فیصلہ بناؤ۔ اور قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں نے شروع میں کہا انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ ہستی صحابہ کی ہستی، صحابہ کی جماعت، اور اسی صحابہ کی جماعت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کہ دنیا کے مومنوں مسلمانوں، اگر تم سچے مسلمان بننا چاہتے ہو، اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، تو تمہیں صحابہ اکرام جیسا ایمان لانا ہوگا۔ اگر تمہیں مومن بننا ہے، صحابہ کے ایمان کو رکھو۔ اگر تمہیں اچھا مسلمان بننا ہے، صحابہ کی زندگی اور اس کی سیرت کو سامنے رکھو۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان اور اسلام کو، ان کے عقیدے کو اور ان کے معاملاتی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم ویسے بنو جیسے صحابہ تھے، تم ویسے بنو جیسے صحابہ تھے۔ آج دیکھا جائے حالات مسلمانوں کے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، سچائی بس کتابوں کی حد تک رہ گئی، اخلاق کتابوں کی حد تک رہ گیا، حلال کمانا اور کھانا قرآن و حدیث میں بس رہ گیا، سچ بولنا بس جہاں تھا وہی رہ گیا۔ ہماری عادت ہمیں اصلاح کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، کرنا نہیں ہے۔ آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں، آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں، اگر ہماری وزارت کی بات کی جائے تو بس فتویٰ لگانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اصلاح نہیں کرنا۔ یاد رکھنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو حدیثیں چھوٹی چھوٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی آئے، دو آدمی آپس میں کسی معاملے میں لڑے ہوئے تھے۔ یہ سب مثالی زندگی میں اپنے آپ کو لانا ہے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کا تقویٰ اپنے دل میں رکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی کی باتیں سنی، فیصلہ سنایا، لیکن جاتے جاتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ دیکھو تم میں سے دو آدمی آپس میں لڑتے ہو، میرے پاس آتے ہو، دونوں کی باتیں میں سنتا ہوں اور باتیں سننے کے بعد میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اگر میرے فیصلے پر یا میرے غلط فیصلے پر کوئی آدمی خوش ہوتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے غلط فیصلے پر اگر کوئی خوش ہوتا ہے وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس سے یہ کیا معلوم ہوا کہ فیصلہ عدل و انصاف انسان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ شکل و صورت دیکھ کر یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ غریب ہے، یہ مالدار ہے، یہ شہری ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ ایسے فیصلے نہیں ہوتے۔ فیصلے بس اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان کو کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، چاہے وہ پہچان ہو یا انجان ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم۔ اور ایک حدیث قبیلہ بنو مخزومیہ میں، قبیلہ بنو مخزومیہ کی ایک عورت جس نے چوری کی، بڑے عزتدار گھرانے کی، اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والی، چوری کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عورت کے لیے استفسار کی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی جو چوری کی حد ہوتی ہے اس میں کچھ تخفیف کر دی جائے، کم کر دیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سفارش کرنے کی کوشش کی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جس کا نام حدیث میں سنیے دہرا ہے، بڑے لمبے لمبے ہاتھ ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ اللہ کے رسول کی بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے، بڑی نامدار عورت، اس سے غلطی ہو گئی، کیا اس کے حد میں تخفیف ہو سکتی ہے؟ کچھ کمی ہو سکتی ہے؟ دین سب کے لیے برابر ہے،
سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ عالم ہو یا عوام ہو، چاہے وہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو، چاہے وہ پہچان ہو یا انجان ہو، کوئی بھی ہو، دین سب کے لیے برابر ہے۔ اور یہ تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جب ان کے سامنے یہ عرض کی گئی کہ اس کے حد میں تخفیف کر لی جائے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قسم خدا کی، قسم خدا کی، واللہ قسم خدا کی، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے بھی ہاتھ کاٹ دیے۔ فیصلہ کیا ہے؟ عدل و انصاف، سب کے لیے برابر ہے۔ دین میں کسی کے لیے کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے عدل و انصاف کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ لوگوں عدل و انصاف کرو، یہ تقوی سے نہایت ہی قریب والا عمل ہے۔ یہ تقوی والا عمل، پرہیزگاری والا عمل، وہ کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ اور قرآن مجید سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی بھی عمل میں، کسی بھی معاملے میں، انسانی زندگی کے شعبہ جات میں کہیں بھی انسان کو اپنی مرضی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے وہی اصل دین ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا دراصل یہی مثالی زندگی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کہ مومنو، اللہ نے مومنوں کو خطاب، اے مومنو لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا جاننے والا، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ شریعت اور دین محدود ہے، دین کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرو، اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچ ہوا تھا کہ بلی چلی حج کو، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہمیں مثال ملتی ہے۔ سارے گناہ، ساری غلطیاں، غلطی پر غلطی، گناہ پر گناہ، بس بظاہر اگر گہرائی سے دیکھا جائے تمام تر حقوق و معاملات کو توڑ مڑوڑ کے زندگی گزارا۔ اور آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا، ساری زندگی کے لیے ضروری ہے اس حدیث پر بھی عمل کیا جائے، اس حدیث پر بھی عمل کیا جائے، اور خصوصی طور پر عبادت کی قبولیت، اعمال کی قبولیت بہت ضروری ہے۔ اور اعمال کی قبولیت کے 4 شرائط ملتے ہیں، 4 شرائط ملتے ہیں، ان میں سے ایک شرط رزق حلال ہے، جس کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، جو شخص گھٹنوں کے بل زمین میں پڑا ہوا ہے، پراگندہ بال والے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کیے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین سے لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، اور اس آدمی کی کیفیت کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، فکیف یستجاب، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ یہ کھاتا ہے حرام، پیتا ہے حرام، یہ پہنا ہے حرام، اس کی پوری پرورش حرام پر ہو رہی ہے، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ لہذا آخر میں میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مثالی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، جو بیمار ہے اللہ شفا نصیب فرمائے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہے حلال روزی کا ذریعہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو امان، خوشگوار، ایمان و عمل والی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔
آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ